رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. پہلی اور بنیادی بات اپنے ذہنوں پر اپنے دلوں پر نقش کیجیے. اس کے بعد یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس ملک میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی آزادی دی گئی ہے، آئین ہند کے روح سے ہم اس بات کے لیے آزاد ہیں کہ ہم اپنی شریعت پر عمل کریں، اپنے مذہب کی چیزوں کے مطابق، ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں. مسلم پرسنل لا پر عمل قانونی دائرے میں ہے، قانون کے دائرے سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان جس مذہب کو چاہے قبول کرے، جس طرح زندگی گزارنا چاہے گزارے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کی دھارمک پریکٹس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ بھائی ہوں، چاہے کرسچنس ہوں، چاہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبس ہوں، چاہے او بی سی سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے کسی تہذیب، کسی کلچر، کسی دھرم کے ماننے والے ہوں. آزادی ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق جس چیز کو اچھا سمجھے قبول کرے. اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، وہ اپنی عبادت اپنے طرز پر انجام دیں، وہ اپنے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی میں اپنے مذہب پر عمل کے لیے آزاد ہیں. یہ بنیادی بات ہے. لیکن افسوس کہ اس ملک میں بس اوقات ایسی فضا بنائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی خاص طبقے کے مذہب کے سلسلے میں مداخلت ہو جاتی ہے اور عام طریقے پر نزلہ مسلمانوں پہ گرا کرتا ہے. مسلمان پسے جاتے ہیں اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بات آ جاتی ہے کہ یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، اور سوچے سمجھے بغیر لوگ کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ معاملات کو سمجھتے ہیں، نہ گہرائی میں اترتے ہیں. اتر دکھن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر رائے ضرور دیں گے. اور اگر کبھی خوش قسمتی سے کسی منصب تک پہنچ جائیں تب تو ہر سلسلے میں رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں. اب طلاق جو خالص شرعی معاملہ ہے، قدوری، شرع وقایہ، ہدایہ، عین الہدایہ، سب پڑھنے کے بعد بھی طلاق کی پوری کنہ کو، حقیقت کو ابھی ہم سمجھ نہیں پائے کہ لوگ آستین چڑھا کے آ جاتے ہیں ہیلی کاپٹر سے اتر کے اور کہتے ہیں طلاق ایسے نہیں ایسے، اور اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. آج کل تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بعض وزراء شاید رات کو سوتے ہوں گے تب بھی ان کو طلاق ہی کا خواب دکھتا ہوگا، اور صبح اٹھتے ہیں تو اس منامی بشارت کی وجہ سے صبح صبح بیان داغتے ہیں، بشارت منامیہ کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ گئے ہیں بعض حضرات، ماشاء اللہ ان کا دن رات کا کام یہ ہے کہ پانی پیتے رہیے، گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتے رہیے اور کہتے رہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اب یہ جو ہمارے دیش میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ مسلمانوں کے ہاں بہت طلاق ہو رہی ہے. میں نے میڈیا والوں سے بسا اوقات پوچھا، یہ آج کل تو نئی نکل گئی ہے نا کہ ہاتھ میں مائک لے لیا، بس آ کے منہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، منہ میرا قبلہ و کعبہ کی طرف، اور بس کہیے بات، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. آدمی غسل خانے سے نکل رہا ہو تب بھی چلے آتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے.
فرمائیے اور اسی وقت جھٹ سے فرمائیے، بس 1 منٹ میں کہہ دیجئے۔ ارے اللہ کے بندے ذرا کچھ سوچنے سمجھنے تو دو، لیکن بس اپنی رائے دیجئے۔ تو یہ جو آ جاتے ہیں، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے پوری دنیا میں شور مچا دیا کہ مسلمانوں کے ہاں بہت طلاق ہے، کہاں ہو رہی ہے ذرا وہ تو بتا دیجئے، اعداد و شمار دکھائیے، جو سینسس کے رپورٹیں ہیں وہ دکھائیے، جو سرکاری ڈاٹا ہے وہ بتائیے۔ اصل سچائی جو ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے یہاں طلاق کا تناسب، طلاق کا ریشیو سب سے کم ہے۔ عام طریقے پہ ہمارے بعض علماء بھی اللہ معاف کرے کبھی کبھی زور خطابت میں ارشاد فرما دیا کرتے ہیں کہ بہت طلاق ہو رہی ہے، اور بہت اتنا گاڑھا کر کے کہتے ہیں کہ اس میں قلقلہ ہو جاتا ہے، اور بہت طلاق۔ ارے بھائی کہاں ہو رہی ہے حضرت؟ ذرا بتائیے تو۔ مریخ پہ ہو رہی ہے، مشتری پہ ہو رہی ہے، زحل سیارے پہ دی جا رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے طلاق؟ سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں طلاق کا ریشیو سب سے کم ہے، آپ فرما رہے ہیں بہت طلاق ہو رہی ہے۔ بھئی یہ صحیح ہے کہ جتنی ہو رہی ہے ہم اسے بھی روکنا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک طلاق بھی بے جا نہ دی جائے، طلاق ختم ہو جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو بھی سمجھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، تو ہم اس کو ختم کرنے والے کون؟